السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے استاد سے التجا کرتا ہوں کہ وہ سورہ یوسف کا تیسرا رکوع سنائیں اور اس کا ترجمہ کریں اور مجھ سے تجوید کے متعلق کچھ سوال پوچھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت اور اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا خدا پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کو قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اور اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا یوں اسی لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں۔ بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اور اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے
یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ اگر یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں معظم توصیف سے کچھ تجوید سے متعلق سوال کرنا چاہ رہا ہوں، امید ہے کہ وہ صحیح جواب دیں گے۔ یہ بتاؤ سب سے پہلے مد اصل کسے کہتے ہیں؟ Power off. معظم توصیف یہ بتاؤ کہ مد اصل کسے کہتے ہیں؟ حمزہ مد سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر یا پیشہ۔ معظم توصیف بتاؤ مد اصل کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مد اصل ہو گیا، اور واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش یا زبر ہو، اس کی مثال دو، بو بو، بو بو، اور یا ساکن سے پہلے زیر یا زبر، کیا ہو، اس کی مثال دو، آئی ای ای۔ ای۔ اب یہ بتاؤ مد اصل کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہ مد کون سا ہوتا ہے؟ مد کلمی، مد اصل کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو تو کون سا مد ہوتا ہے وہ؟ مد منفصل، اسی کلمے میں؟ اسی کلمے میں ہو تو نہیں، سوال غلط، میں جواب صحیح نہیں دیا۔ مد اصل کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو متصل، اور مد اصل کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو منفصل۔ اچھا اب یہ بتاؤ مد اصل کے بعد جزم آ جائے کسی کلمے میں تو مد کون سا کہلائے گا؟ مد حرفی نہیں کلمی۔ مد اصل کے بعد کلمے کے اندر جزم آ جائے تو مد لازم کلمی مخفف کہلاتا ہے، اور مد اصل کے بعد کلمے کے اندر تشدید آ جائے تو مد لازم کلمی مثقل کہلاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ حروف کے اندر مد اصل کے بعد جزم آ جائے تو کیا کہلاتا ہے وہ؟ مد لازم، مد لازم حرفی مثقل مخفف۔ مخفف۔ جزم کے بعد جزم سے آتا ہے تو مخفف ہوتا ہے، اور اگر حروف کے اندر مد اصل کے بعد تشدید آ جائے تو کیا کہلاتا ہے وہ؟ مد لازم حرفی، مد لازم حرفی مخفف مثقل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔